بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانے کا واقعہ۔ حضرت ابن عباس سے ذکر کیا گیا ہے کہ قارون نے ایک بد کردار عورت کو کچھ مال اس شرط پر دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو کہے گی کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس عورت نے یہ بات کہہ دی تو آپ پر ڈر کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اس عورت سے اس بات پر قسم اٹھوائی اور پوچھا کہ تو نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ کام مجھ سے قارون نے کرایا ہے۔ یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور قارون کے حق میں بد دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے، وہ آپ کا حکم مانے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے مال کو نگل جا، تو زمین اس سے نگل گئی۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ قارون پوری شان و شوکت اور اپنی زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا، اپنے لاؤ و لشکر خچر میں گھرا ہوا جن پر خزانے کی چابیاں لدی ہوئی تھیں، فاخر لباس پہن کر موسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے گزرا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے قوموں کو عروج و زوال کے حالات و واقعات سنا کر قوم کو واعظ کر رہے تھے۔ جب قارون اور لوگوں نے دیکھا تو بہت سے چہرے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بلایا، اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ قارون نے جواب میں کہا کہ موسیٰ، اگر تجھے نبوت کے ذریعے مجھ پر فضیلت حاصل ہے تو مجھے مال اور دولت کے لحاظ سے تجھ پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو باہر نکلیں اور بد دعا کریں، اور میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ بس موسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور قارون بھی اپنی قوم کے ساتھ باہر آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو بد دعا کرتا ہے یا میں تیرے لیے بد دعا کروں؟ قارون نے کہا کہ پہلے میں بد دعا کرتا ہوں۔ پھر قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی جو قبول نہ ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں دعا کروں؟ اس نے کہا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، زمین کو آج میرے لیے فرمانبردار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ زمین کو میں نے آپ کے لیے متحد کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زمین اس کو پکڑ لے۔ زمین نے اس کو پاؤں تک پکڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اس کو گھٹنوں تک پکڑ لے۔ زمین نے گھٹنوں تک نکل لیا، پھر شانوں تک قابو کر لے۔ پھر فرمایا کہ اس کے دولت مال کی طرف توجہ کر۔ اس نے اس کے تمام خزانوں کو پکڑ لیا اور لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنی ہاتھ سے اشارہ کیا قارون اور اس کی قوم کے لیے جا۔ یہ سنتے ہی زمین اس کے ساتھ برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ ہر روز زمین ان کو ایک آدمی کے قد کے حساب سے دھسا دیتی ہے۔ ابن عباس نے نقل کیا کہ ان کو 7 زمینوں تک دھسا دیا گیا تھا۔ بہت سے مفسرین نے اس جگہ اسرائیلی روایات ذکر کی ہے کہ مگر ہم نے قصداً ان سے عرض کیا ہے کہ ان کا ذکر چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کوئی گروہ ان کی مدد نہ بنا اور خود اپنی مدد کرنے والوں سے نہ ہوا، اور جیسے وہ جگہ اللہ کا ارشاد ہے، پس ان کے لیے خود کوئی طاقت نہ تھی اور نہ کوئی مدد کرنے والا تھا۔ جب ان پر زمین دھسنے کا عذاب نازل ہوا تو ان کا مال و دولت اور مال برباد ہو گئے، اہل و عیال بھی، اور زمین بھی ضائع ہو گئی۔ اس جیسے مال و دولت کے تمنا کرنے والے پشیمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا جو اپنے بندوں کے جیسے چاہتا ہے تقدیر کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی دھسا دیتا اور ہمیں کافر فلاح نہیں پاتے۔ جزاکم اللہ۔ ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے سبسکرائب کر دینا۔ جزاک اللہ۔